السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین اعظمی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال پہ اظہار غم کے طور پہ ہے، اور آپ کی جو تصانیف ہے اور آپ نے جو موت کا مطلب بتایا ہے اس کے اوپر ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کا وجود تحلیل ہو گیا، آدمی بنیادی طور پر ختم ہو گیا۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم کا روح سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ مرنے کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ آدمی ختم ہو گیا، حالانکہ انتقال ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا ہے، یعنی آدمی گوشت پوست کے جسم کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا۔ لفظ مرنے کا ترجمہ بھی امر ہے۔ انسان کی زندگی مادی جسم سے فنا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ کسی صاحب علم ہستی کا قول ہے کہ موت روشنی کو ختم کرنا نہیں ہے، یہ صرف چراغ کو بجھانا ہے کیونکہ صبح ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا بھی قول ہے کہ موت ایک پل کی مانند ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ موت کیا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی تو عالم ارواح میں لوگ رو رہے تھے کیونکہ وہاں سے تیرا رابطہ منقطع ہو کے عالم ناسوت پہ یعنی دنیا میں تو آ گیا تھا اور دنیا والے خوش ہو رہے تھے۔ اسی طرح جب تیرا وصال ہوگا، جب تو اس دنیا سے جائے گا تو عالم ناسوت میں لوگ رو رہے ہوں گے اور عالم ارواح میں عالم برزخ میں لوگ جشن منا رہے ہوں گے۔ تو یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی موت کی تعریف بیان کی۔ حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ بھی فرما گئے ہیں کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، یہاں سے منتقل ہو کے اگلے جہانوں میں چلا جانا ہے، کیونکہ موت کا مطلب ہے روح کا جسم سے رابطہ ختم ہو جانا، یعنی موت تو ہر کسی کو ہی آنی ہے۔ تو موت کا مطلب خواجہ صاحب نے ہمیں مرشد کریم نے یہ دیا ہے کہ موت کا مطلب ہے کہ آدمی کا عالم ناسوت سے رابطہ ختم ہو کے عالم ارواح میں اس کی نئی پیدائش ہو گئی ہے۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین اعظمی صاحب کو ان کی خدمات کی بنا پر رہتی دنیا تک قبلہ کو یاد رکھا جائے گا، جو آپ نے تصوف کے اوپر کام کیا، روح کے اوپر کام کیا، آپ نے علم مسمرزم ہپناٹزم کے اوپر کام کیا، ٹیلی پیتھی کے اوپر کام کیا، شمع بینی کے اوپر کام کیا، نقطہ بینی کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کام کیا، رنگوں کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کام کیا، عملیات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کیا، اور روحانی سات جہان جو ہیں عالم ناسوت، جبروت، ملکوت، لاہوت اور ہاہوت، ان کے اوپر آپ نے تفصیلی اپنی کتابوں میں لکھا۔ تجلیات جو آپ کی کتاب ہے، بہت سارے آپ نے کی خدمات سر انجام دی جو برِ صغیر میں آپ کی خدمات کو سراہا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کا نام رہتی دنیا تک آپ کی تصنیف میں کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے نقطہ بینی کے اوپر بھی تفصیل سے بات کی، اس کے بعد پھر آپ نے بانگ ازل جو ہے نا الستو بربکم، جو ازل سے اللہ تعالیٰ کی آواز تھی روحوں کو، وہ آواز کے اوپر آپ نے بہت تفصیلی کے ساتھ آپ نے بات کی۔ اس کے بعد بہت زیادہ آپ نے کام کیا اپنی زندگی میں روحانیت کے اوپر، تصوف کے اوپر۔ تو اسی بنا پہ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین اعظمی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو منازل رہ گئے ہیں فنا فی اللہ میں، اللہ تعالیٰ ان کی منازل میں اور ترقی فرمائے، اور ان کی جو منازل رہتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کی منازل کو پوری فرمائے، اور ان کو فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پہ، اور ان کی جو جہاں پہ قبر انوار ہیں ان کے اوپر تجلیات کا نزول فرمائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔